قیامت کا جھٹکا بڑا سخت ہوگا۔ اس سے قبل علامات قیامت کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو بڑے واشگاف انداز میں، واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ باتیں وجود میں نہ آ جائیں، جب تک ایک ہی دعویٰ کرنے والے دو بڑے گروہ آپس میں لڑائی نہ کر لیں، یہ بڑی زبردست خون ریز جنگ ہوگی۔ دوسرا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک 30 کے قریب بڑے دجال جو کہ خود کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوں گے نہ آ جائیں۔ تیسرا، جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے۔ چوتھا، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پانچواں، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوگا۔ چھٹا، فتنے کثرت کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ساتویں بات، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حرج یعنی قتل کی کثرت ہوگی۔ آٹھویں بات بیان فرمائی، مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ صدقہ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، اگر ملے تو وہ کہہ دے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ نویں بات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نویں علامت کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ دسواں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قبر کے قریب سے گزرنے والا شخص مردے کی جگہ ہونے کی تمنا کرے گا۔ گیارہواں بیان فرمایا، سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے مومن نہ ہو یا اپنے ایمان میں بھلائی نہ کمائی ہو۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان فرمایا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، بلکہ سورج چند لمحوں کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی نئے مسلمان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے 120 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو کپڑا کھول کر بیٹھے ہوئے دو شخص خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، یعنی انہیں اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اونٹ کا دودھ لے جانے والا شخص دودھ بھی نہیں پی سکے گا، حوض سے پانی لینے والا اس پانی کو پی نہیں سکے گا، منہ کے قریب لقمہ لے جانے والا اسے کھا نہیں سکے گا۔ یہ باتیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں، واشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہیں۔ ہم کس بات کا گھمنڈ لے کے بیٹھے ہیں، کس جگہ، کس وجہ سے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ واقعی قیامت قائم ہو تب ہم سنبھلیں گے۔ صحابی رسول نے تو یہ فرمایا تھا، غالباً حضرت علی المرتضیٰ نے، کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب شاید یہ بیدار ہوں گے۔